السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب اسٹوڈنٹ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم پوسٹ آر این سیکنڈ سیمسٹر اینڈ بی ایس این ففتھ سیمسٹر کے سبجیکٹ ٹیچنگ لرننگ پرنسپل کے یونٹ نمبر 1 جو کہ ہمارے ساتھ ریفلیکٹیو رائٹنگ ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے یونٹ میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے ریفلیکٹیو رائٹنگ کو کہ ریفلیکٹیو رائٹنگ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ریفلیکٹیو رائٹنگ فریزز کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم ریفلیکٹیو رائٹنگ کرتے ہیں تو ریفلیکٹیو رائٹنگ میں ہم کس طرح کے جملے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ ماڈل ہے ریفلیکٹیو رائٹنگ کے حوالے سے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بورٹن ڈیولپمنٹ فریم ورک پر بات کریں گے۔ بورٹن ڈیولپمنٹ فریم ورک یا جو ماڈل تھا، انہوں نے ریفلیکٹیو رائٹنگ کے بارے میں کیا بتایا تھا، تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جون ماڈل اور اورڈ ماڈل کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ریفلیکٹیو رائٹنگ کے ہمارے ساتھ جو 6 بنیادی فیچرز ہے، کریکٹرسٹکس ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور آخر میں ہم کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آج کا لیکچر جو ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے، کنسیپچول ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریفلیکٹیو رائٹنگ کی۔ ریفلیکٹیو رائٹنگ کسے کہتے ہیں؟ وٹ از ریفلیکشن؟ ریفلیکشن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے جو ہے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر جو ہے آپ اسٹوڈنٹ جو ہے ہاسپٹل کا آپ اسٹوڈنٹس کا کسی ہاسپٹل کا جو ہے وزٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی ہاسپٹل کا وزٹ کر رہے ہیں، تو وزٹ کرنے کے دوران آپ ہاسپٹل میں جتنی بھی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کا وزٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ نے جتنی بھی چیزوں کو کیا کیا ہوتا ہے، آبزرو کیا ہوتا ہے۔ تو وزٹ جب آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے وزٹ کے دوران کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، کیا چیزیں آپ نے نوٹ کی تھی، کیا چیزیں آپ نے دیکھی تھی، اس کے حوالے سے آپ کے تاثرات کیا تھے، آپ کے جذبات کیا تھے، اس کو آپ اپنے الفاظ میں جو ہے لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ جب ان تاثرات کو، ان ایکسپیرینسز کو جو آپ نے فیس کیے تھے، ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ نے آبزرو کیے تھے، جو چیزیں جو ہے آپ نے گین کی تھی، تو اس کے حوالے سے آپ کے جو فیلنگ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جو احساسات ہے، جذبات ہے، اس کو جب آپ اپنے الفاظ میں تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ریفلیکٹیو رائٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں ریفلیکٹیو رائٹنگ کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ سمپل الفاظ میں ریفلیکٹیو رائٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ پر جو سچویشن گزر رہی ہوتی ہے، تو اس سچویشن کے حوالے سے آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں، آپ کے جو فیلنگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس فیلنگز کو جب آپ اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھتے ہیں، تو اس کو ہم ریفلیکٹیو رائٹنگ کہتے ہیں۔ یہاں پر ڈیفینیشن آپ کو ریفلیکٹیو رائٹنگ کی بتائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ریفلیکٹیو رائٹنگ از اے پریکٹس in which the writer describe a real or imaginal scene, events, interaction, describe, express feelings about reaction of personal experience, tell the reader how you felt before, during and afterward. ٹھیک ہے، وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی جنرلی بتائی تھی کہ ریفلیکٹیو رائٹنگ جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے، ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس پر جو گزری ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے مائنڈ میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے، تو اس کو جب وہ لکھائی کے فارم میں اس کو پیش کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے اپنے الفاظ میں اور دوسروں کے سامنے اس کو پیش کرتا
ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریفلیکٹیو رائٹنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ریفلیکٹیو رائٹنگ میں ہم اپنے جو فیلنگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کسی پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں ہم نے اگر کوئی ایونٹ جو ہے فیس کیا ہوا ہو، ہم پر کوئی کنڈیشن جو ہے، کوئی سچویشن جو ہے ہم پر گزر رہی ہو، تو اس سچویشن کے حوالے سے ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، ہمارے جو فیلنگز ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، تو ان احساسات کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ریفلیکٹیو رائٹنگ میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اس ریفلیکٹیو رائٹنگ کے ذریعے ہم اپنے پڑھنے والوں کو، جو ریڈرز ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو اپنے فیلنگز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب کوئی ایکسپیرینس ہونے والا تھا تو ایکسپیرینس کے ہونے سے پہلے ہمارے کیا تاثرات تھے، اسی طرح سے اس ایونٹ کے ہونے کے دوران ہمارے تاثرات کیسے تھے، اور اس ایونٹ کے ہونے کے بعد ہمارے تاثرات کیا تھے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جب ہم کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے جو تاثرات ہے، جو فیلنگز ہے، اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ریفلیکٹیو رائٹنگ کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ریفلیکشن کی طرف۔ واٹ از ریفلیکشن؟ جیسے کہ میں نے آپ کو ریفلیکشن کے حوالے سے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ریفلیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کوئی ایونٹ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ پر کوئی سچویشن جو ہے گزر رہی ہوتی ہے، تو اس سچویشن کے گزرنے کی وجہ سے آپ کے جو تاثرات ہوتے ہیں، آپ کے جو جذبات، احساسات ہوتے ہیں، آپ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے، تھاٹس ہوتے ہیں، تو ان تھاٹس کے حوالے سے جب آپ لوگوں کو جو ہے تھرو رائٹنگ کے ذریعے لوگوں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں، اپنے جذبات کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ پر جو گزری تھی تو اس کے بارے میں لوگوں کو آپ انفارم کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یوزولی کم ایٹ دا اینڈ شوڈ لک بیک آن یور ایکسپیرینس اینڈ ریفلیکٹ آن اٹ. Feelings and reaction will be there in reflection and understand why you behave the way you did. ٹھیک ہے؟ تو وہی بات ہے کہ جب آپ ریفلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ریفلیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ پر جو گزری ہے، ٹھیک ہے، یا گزر رہی ہے، تو اس دوران آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو تاثرات ہوتے ہیں، جو خیالات آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو جب آپ ان دا فارم آف رائٹنگ پریزنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریڈرز کے لیے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے، آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں آپ اپنے فیلنگز اور آپ اس سچویشن کی وجہ سے کس طرح سے رسپونس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس فیلنگز اور ریئیکشنز کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں۔ صحیح ہے؟ ایکسپیرینس وچ لیڈ ٹو ڈیسیژن، اور اسی طرح سے آپ جو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ نے کس طرح کے ڈیسیژن لیے، آپ نے کس طرح کے فیصلے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ ریفلیکٹیو رائٹنگ میں لکھتے ہیں، لوکنگ ایٹ ایکسپیرینس فرام اندر پوائنٹ آف ویو، اور اسی طرح سے جو آپ پر گزر رہی تھی تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے تھے، کس طرح سے آپ کی جو پوائنٹ آف ویوز تھے، آپ کے جو نظریات تھے، ان سچویشنز کے حوالے سے وہ کیا تھے، تو یہ سب کچھ جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ ریفلیکٹیو رائٹنگ میں لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریٹیکل انالیسس اینڈ ایوالویشن آف نالج اینڈ اسکل، اسی طرح سے آپ کی جو کریٹیکل انالیسس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جو نالج ہوتی ہے، جو اسکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ ریفلیکٹیو رائٹنگ میں مینشن کرتے ہیں۔ کریٹیکل انالیسس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی ایونٹ جو ہے گزر رہی تھی، کسی سچویشن سے آپ فیس کر رہے تھے یا آپ اس سے گزر رہے تھے، تو اس دوران آپ کس طرح کی کریٹیکل انالیسس کر رہے تھے، ٹھیک ہے، چیزوں کو کس طرح سے آپ انالائز کر رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ریفلیکٹیو رائٹنگ میں لکھتے ہیں۔ ریفلیکٹیو ایکسپریشن فریزز، اسی طرح سے ریفلیکٹیو رائٹنگ یا جو ریفلیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس دوران ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں یا جو جملے نکلتے ہیں، جس کو ہم ریفلیکٹیو ایکسپریشن فریزز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی ریفلیکشن کو پریزنٹ کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں، تو اس کے ایگزامپل یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر کہتے ہیں کہ بٹ ناؤ ایز آئی لک بیک، بٹ ناؤ ایز آئی لک بیک، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ
لیکن اب جب میں پیچھے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے ساتھ ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے جس کے بارے میں اس کو لوگوں نے بتایا تھا یا لوگوں سے جو ہے اس نے سنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس پر اتنی امپورٹنس یا اس پر اتنی زیادہ جو ہے فوکس نہیں کیا تھا. لیکن جب یہ بندہ بذات خود اس ایکسپیرینس سے گزرا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے ریلائز ہوا اور ریلائز ہونے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے جملے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ لیکن اب جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے ریلائز ہوتا ہے یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی تھی یا آپ نے مجھے جو بتایا تھا وہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک کیا کہتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ریممبرنگ میکس می فیل سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے یا مجھے فیل ہوتا ہے. مطلب کوئی ایونٹ ایسا ہوا ہے جس کو جب وہ یاد کرتے ہیں دوبارہ تو ان کو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ہوا ہو. اس کے علاوہ دس ریمائنڈز می آف، یہ چیز مجھے دوبارہ سے یاد دلاتی ہے. مطلب کوئی ایسا ایونٹ جو کہ اس کو اگر وہ دوبارہ سے آبزرو کرے تو دوبارہ سے دیکھنے کی وجہ سے اس کو وہ ایونٹ دوبارہ سے یاد آ جاتا ہے جو کہ انہوں نے پہلے سفر کیا تھا. ریممبرنگ دس ہیز میڈ می ریلائز، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھے کہ اس کی وجہ سے جو ہے مجھے ریلائز ہوا. مطلب آپ نے جو کہا تھا وہ مجھے ریلائز ہوا. اسی طرح سے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ وائی آئی فیلٹ دیٹ وے، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ مجھے اس طرح سے کیوں محسوس ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ وہ ریفلیکٹیو ایکسپریشن فریزز ہے جو کہ ہم ریفلیکشن کے دوران کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، یا ریفلیکٹیو رائٹنگ کے دوران ہم اس کو یوز کرتے ہیں. پرسنل رائٹنگ سے کیا مراد ہے؟ پرسنل رائٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، ہمارے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتے ہیں یا جو ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں جب ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم ڈائری بھی کہتے ہیں. ڈائری میں ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے بارے میں کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم پرسنل رائٹنگ کہتے ہیں. Personal writing will probably be a memory of something that has happened to you, will include thoughts and feelings written in first person. ٹھیک ہے. پرسنل رائٹنگ جو ہے، پرسنل رائٹنگ میں ہم اپنی میموریز کے بارے میں کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا ہو تو اس کے بارے میں ہم اپنے پرسنل رائٹنگ میں کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں. اس میں ہم اپنے تھاٹس، اپنے فیلنگز کے بارے میں جو ہے لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اس میں ہم اپنے بارے میں ہر جگہ پر بات کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے لوگوں کے بارے میں ہم پرسنل رائٹنگ میں بات نہیں کرتے بلکہ اپنے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھتے ہیں. چوز ایکٹیویٹی، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہتے ہیں کہ چوز ون ٹاپک اور چوز این ایونٹ فرام یور لائف دیٹ یو فیل فٹ دا پرسنل ریفلیکٹیو کرائٹیریا اینڈ رائٹ این ایسے آن اٹ. اب پرسنل رائٹنگ یا ریفلیکٹیو رائٹنگ لکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ سٹیجز ہوتے ہیں. سب سے پہلا سٹیج میں ہمارے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، سو فرسٹ سٹیج میں ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. پلاننگ میں ہم نے اپنا مائنڈ میپ بنانا ہوتا ہے یا برین اسٹارمنگ کرنی ہوتی ہے، یا جتنے بھی ہمارے مائنڈ میں آئیڈیاز ہوتے ہیں تو ان آئیڈیاز کو ہم ایک لسٹ کے فارم میں کیا کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں، اور پہلے سے اپنی سوچ کو جو ہے تیار کرتے ہیں. ریفلیکٹیو رائٹنگ کے لیے ہمارے ساتھ جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں تو ان ایونٹس کو ہم دوبارہ سے ریمائنڈ کرتے ہیں تاکہ لکھنے کے دوران پھر ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، اور ہم نے جس طرح سے پلان کیا ہو تو اسی طرح سے پلان کے مطابق ہم لکھیں. سٹیج 2 میں ہم کیا کرتے ہیں، نمبرز آئیڈیاز ٹو آرگنائز پیراگراف. اسی طرح سے ہمارے ساتھ جتنے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں تو اس کو نمبر دیتے ہوئے پیراگراف کو کیا کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں. سٹیج 3 میں ہم اپنی جو اسے ہے، اپنے پرسنل ذاتی زندگی کے حوالے سے تو اس کو ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں. گبز ماڈل آف ریفلیکٹیو رائٹنگ.
گیوز نے جو ہے ایک ماڈل پیش کیا تھا ریفلیکٹیو رائٹنگ کے حوالے سے، جو کہ ہمارے ساتھ 6 سٹیپس پر مشتمل ہے۔ ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاؤ مینی سٹیپس یا ہاؤ مینی سٹیجز یا ہاؤ مینی فیزز آف گیو ماڈل آف ریفلیکٹیو رائٹنگ۔ تو گیو ماڈل آف ریفلیکٹیو رائٹنگ کے ہمارے ساتھ 6 فیزز یا سٹیجز یا سٹیپس ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ڈسکرپشن ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ فیلنگ ہے، تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ایوالویشن ہے، چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ انالیسس ہے، پانچویں نمبر پر ہمارے ساتھ کنکلوژن ہے، اور چھٹے نمبر پر ہمارے ساتھ ایکشن پلان ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈسکرپشن میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہوتا ہے، ہم پر جو کچھ گزرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے فیلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ واٹ ور یو تھنکنگ اینڈ فیلنگ، جب آپ پر جو سچویشن گزر رہی تھی تو اس ٹائم آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ کے فیلنگز کیا تھے، آپ کے جذبات کیا تھے، آپ کے احساسات کیا تھے، تو اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ ریفلیکٹیو رائٹنگ میں لکھنا ہوگا۔ ایوالویشن میں آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ واٹ واز گڈ اینڈ بیڈ اباؤٹ دا ایکسپیرئنس، اب آپ پر جو ایونٹ گزر رہی تھی، آپ جس سچویشن سے گزر رہے تھے، تو اس سچویشن میں کون سی اچھی باتیں تھی جو کہ کون سی وہ باتیں تھی جو کہ آپ کو اچھی لگی، اور کون سی باتیں تھی جو کہ آپ کو بری لگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ ایوالویشن میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے انالیسس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ واٹ سینس کین یو میک آف دا سچویشن، اور اسی طرح سے انالیسس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انالیسس میں آپ لکھتے ہیں کہ مطلب وہ سچویشن جو کہ آپ فیس کر رہے تھے، جس سے آپ گزر رہے تھے، تو اس سچویشن کی وجہ سے آپ کی جو حالت تھی وہ کیسی ہو گئی تھی، آپ کس طرح سے جو ہے محسوس کر رہے تھے اس سچویشن کو فیس کرتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے کنکلوژن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ واٹ ایلز کوڈ یو ہیو ڈن، آپ جو سچویشن فیس کر رہے تھے، جس سچویشن سے آپ گزر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس دوران آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے کیا لاہ عمل جو ہے اختیار کیا تھا، تو یہ سب کچھ جو ہے آپ کنکلوژن میں لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ایکشن پلان ہے، ایکشن پلان میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر دوبارہ اس طرح کا کوئی ایونٹ آپ پر گزرے، ٹھیک ہے، کوئی سچویشن آپ کو دوبارہ سے اس طرح سے فیس کرنی پڑے، تو اس ٹائم پھر آپ کون سے الٹرنیٹیو جو ہے فالو کریں گے یا کون سے سٹیپس لیں گے، تو اس کے لیے پہلے سے آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان پلاننگ کے حوالے سے آپ نے ایکشن پلان سٹیپ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ گبز نے جو ہے ایک ماڈل پیش کیا تھا ریفلیکٹیو رائٹنگ کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ آپ سے ایم سی کیوز اس ماڈل کے حوالے سے آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے ساتھ ریفلیکٹیو رائٹنگ کے حوالے سے دوسرا ماڈل ہے جس کو بورٹن نے پیش کیا تھا، جس کو نام دیا گیا تھا بورٹن ڈیولپمنٹ فریم ورک، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے 1970 میں پروپوز کیا گیا تھا، مطلب پیش کیا گیا تھا۔ اس کے ہمارے ساتھ کتنے سٹیجز ہے؟ اس کے ہمارے ساتھ 3 سٹیجز ہے۔ پہلا سٹیج واٹ ہیپن، کیا ہوا، مطلب آپ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی سچویشن جو ہے وہ آپ کو درپیش آئی ہے، تو وہ کیا سچویشن ہے، ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کس طرح سے فیل کر رہے یا ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آئیڈینٹیفائی ایکسپیرینس، مطلب جو ہو رہا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ نے ریفلیکٹیو رائٹنگ میں لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر دوسرا جو ہمارے ساتھ سٹیپ ہے اس میں، سو واٹ انڈرسٹینڈ دس کوڈ آئی ہیو ڈن ڈفرینشلی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا آپ پر جو گزر رہی ہے، اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کو اس سے کیا چیزیں جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے، اور آپ اس کو فیس کرنے کے لیے کیا لاہ عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس سٹیج میں کرتے ہیں، جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انالیسس کرتے ہیں اور انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، مطلب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر پھر ہم سوچ بچار کرتے ہیں، اپنے لیے مختلف الٹرنیٹیو جو ہے وہ سوچتے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔
इसी तरह से जो स्टेप 3 है इसमें हम क्या करते हैं, नाउ व्हाट आई नीड टू डू टू मेक थिंग्स बेटर, इट विल बी द consequences ऑफ माई एक्शन। सो तीसरे स्टेज में हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेज में हम अपने लिए आगे के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अगर दोबारा से इस तरह की कोई सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ी तो फिर उस सिचुएशन में कौन से ऐसे स्टेप्स जो है फॉलो करो जिसकी वजह से मैं बेहतर तरीके से अपने आप को जो है उन सिचुएशन से बाहर निकाल सकूं। सो एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स एंड प्लान थॉटफुल एक्शन। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें हम अपने फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के जो सलूशन है वो फाइंड आउट करते हैं और इसी तरह से उसको पहले से तैयार रखते हैं कि अगर फिर कभी खुदा ना ख्वास्ता हमें दोबारा से ऐसी सिचुएशन को फेस करनी पड़ी तो फिर हम इन्हीं अल्टरनेटिव स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इन सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे साथ जॉन मॉडल आता है जो कि 1994 में पेश किया गया था। इसका हमारे साथ जो पहला स्टेज है वो है डिस्क्राइब एक्सपीरियंस। इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट अफेक्ट मी सिग्निफिकेंस टू मी। ठीक है, डिस्क्राइब एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि आप पर जो गुजर रही होती है तो उसकी वजह से आप पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, वो सिचुएशन जो है आपको किस तरह से मुतासिर कर रही है। ठीक है, तो उसके हवाले से हम स्टेज 1 में क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं। स्टेज 2 में हमारे साथ रिफ्लेक्शन होता है, एक्शन consequences टू मी एंड अदर्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, इसी तरह से वो एक्शंस जो कि अगर मैं उस सिचुएशन के दौरान जो है वो स्टेप्स लेता हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझ पर किस तरह के असरात पड़ेंगे, मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन पर क्या असरात पड़ेंगे। ठीक है, और मेरे फीलिंग्स और उनके फीलिंग्स जो है उस पर किस तरह के असरात पड़ेंगे। तो ये सब कुछ हम रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं, देखते हैं। और तीसरे स्टेप में हम इन्फ्लुएंसेस से मुराद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑन डिसीजन मेकिंग। इंटरनली जो है हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, मतलब फैसला सोच विचार करके फैसला डिसीजन लेते हैं, और एक्सटर्नल माहौल को देखते हुए हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसी तरह से जो चौथा स्टेप है हमारे साथ वो है हाउ टू डील विद दिस बेटर। किस तरह से मैं इन चीज़ों के साथ मज़ीद बेहतर तरीके से इन चीज़ों को मैं डील कर सकता हूँ। तो ये हम इस स्टेप में करते हैं, मतलब चॉइसेस एंड कंसिक्वेंसेस। हम मुख्तलिफ अल्टरनेटिव को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने जो लाहे अमल है उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो पांचवा स्टेप है इसमें वो है लर्निंग। इसमें हम क्या करते हैं, फीलिंग्स, फ्यूचर वर्क, चेंज वेज ऑफ नोइंग। इसी तरह से एथिक्स, ओन डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर प्रोफेशनल रोल। ठीक है, लर्निंग में हम क्या करते हैं, लर्निंग में हम चीज़ों को महसूस करते हैं कि हमने इस सिचुएशन से कितना कुछ जो है वो लर्न कर लिया। ठीक है, हमारा जो है मुस्तकबिल में क्या काम होगा। ठीक है, और इससे हम किस तरह से अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है या अपने जो मुख्तलिफ अल्टरनेटिव है उसको फॉलो करने का जो तरीका है उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस स्टेज में करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं ऑरेड मॉडल की तरफ। ऑरेड मॉडल किसे कहते हैं? ऑरेड मॉडल जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा मॉडल है जो कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग के हवाले से पेश किया गया था और जिसमें जो है हमें मुख्तलिफ स्टेप्स के बारे में बताया गया था। MCQs के हवाले से ये मॉडल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल में आप से पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ऑरेड मॉडल। तो अगर आपको ये ऑरेड वर्ड याद हो, ठीक है, तो आप आसानी से उनको जवाब दे सकते हैं कि ऑरेड मॉडल के हमारे साथ 4 स्टेप्स है, जिसमें पहले O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं? डिस्कस योर कंक्रीट एक्सपीरियंस। डिस्कस योर कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि मौजूदा टाइम पर आप पर जो बीत रही है, आप पर जो गुज़र रही है, ठीक है, तो उसको जो है आप अपने अल्फाज में उसको क्या करें, उसको डिस्कस करें, उसको शेयर करें, उसको जो है लिखे, रिफ्लेक्टिव राइटिंग में उसको आप लिखे। ठीक है, आप पर जो मौजूदा टाइम में, आप भी प्रेजेंट टाइम में जो गुज़र रही है, तो इसको हम कंक्रीट एक्सपीरियंस कहते हैं। सो व्हाट डिड यू डू, ऑब्जर्व, रीड एंड हियर। आपने क्या किया, क्या देखा, क्या पढ़ा या क्या सुना,
تو اس کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں آبجیکٹیو میں لکھتے ہیں. اسی طرح سے who was involved، جو آپ کر رہے تھے یا دیکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے یا سن رہے تھے، تو اس میں کون لوگ شامل تھا. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کون لوگ شامل تھے یا کس کے بارے میں آپ جو ہے دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے یا سن رہے تھے. اسی طرح سے what was said، کیا کہہ رہے تھے، لوگ کیا کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں آبجیکٹیو میں لکھتے ہیں اپنی ریفلیکٹیو رائٹنگ. اسی طرح سے اورڈ ماڈل کا دوسرا جو الفابیٹ ہے ہمارے ساتھ آر اسٹینڈ فار ریفلیکٹیو. ٹھیک ہے، ریفلیکٹیو میں ہم کیا کرتے ہیں، ریفلیکٹیو میں ہم اپنے جو ایکسپیرینس ہم نے کیا ہوتا ہے تو اس ایکسپیرینس کے حوالے سے ہمارے جو فیلنگس ہوتے ہیں تو اس فیلنگس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں، لکھتے ہیں. جیسے کہ ہاؤ ڈڈ اٹ فیل، آپ پر جو گزر رہی تھی تو اس کو آپ کس طرح سے محسوس کر رہے تھے یا کیا محسوس کر رہے تھے آپ اس ٹائم. ٹھیک ہے، what does it remind you of، اور جب آپ پر گزر رہی تھی، آپ جس ایونٹ کو سچویشن کو فیس کر رہے تھے تو اس سے آپ کو کیا چیزیں یاد آ رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ کے مائنڈ میں کیا باتیں جو ہے وہ جنم لے رہی تھی یا آپ کو یاد آ رہی تھی. did you feel successful، effective and knowledgeable، جو آپ پر گزر رہی تھی، جو آپ فیس کر رہے تھے، فیل کر رہے تھے، تو آیا آپ جو ہے اس میں آپ نے کچھ لرننگ کی ہے، مطلب آپ نے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، یا آپ جو ہے اس سچویشن کے ذریعے آپ نے جو ہے اپنے گول کو اچیو کرنے میں آپ سکسیزفل رہے ہیں یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ریفلیکٹیو رائٹنگ میں کیا کرتے ہیں، ریفلیکٹیو سٹیج میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، لکھتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ساتھ اورٹ کا آئی جو ہے، یہ ہمارے ساتھ آئی اسٹینڈ فار انٹرپریٹیو. انٹرپریٹیو سے مراد یہ ہے ڈسکس یور کوگنیٹیو ایکسپیرینسز. کوگنیٹیو ایکسپیرینسز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر بھی کوگنیشن یا کوگنیٹیو کا ورڈ آئے گا تو آپ لوگوں نے آٹومیٹیکلی اس کو اس طرح سے سمجھ لینا ہے کہ یہاں پر ہمارے مائنڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں یا ہمارے جتنے بھی مینٹل ایبیلٹیز ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو کوگنیٹیو ایکسپیرینسز سے مراد یہ ہے کہ آپ پر جو سچویشن گزر رہی تھی تو اس ٹائم آپ کے مائنڈ میں کیا خیالات آ رہے تھے، آپ کے مائنڈ میں کیا تھنکنگ آ رہی تھی، کیا تھاٹس آ رہے تھے، کیا آپ پلان کر رہے تھے. تو اس کے حوالے سے آپ نے جو ہے اس انٹرپریٹیو سٹیج میں کیا کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا. what did the experience make you think، جب آپ فیس کر رہے تھے سچویشن کو تو اس سچویشن کو فیس کرنے کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں کیا باتیں جو ہے وہ یا آپ کیا سوچ رہے تھے. اسی طرح سے ہاؤ ڈڈ اٹ چینج یور تھنکنگ اباؤٹ، جب آپ ایک سچویشن کو فیس کر رہے تھے تو اس سچویشن کی وجہ سے آپ کی جو تھنکنگ ہے، آپ کے جو خیالات ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کے بارے میں، تو اس میں کس طرح سے تبدیلی آ گئی، وہ کس طرح سے ایک دم سے چینج ہو گئے. اسی طرح سے what did you learn، آپ پر جو گزر رہی تھی تو اس سے آپ نے کیا سیکھا. what strategies work best، اسی طرح سے آپ پر جو گزر رہی تھی تو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے آپ نے کس طرح کے طریقے جو ہے اپنائے ہوئے تھے اور کون سے طریقے جو تھے اس سے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچا. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے ہم اس میں بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ what strategies could be improved، اور وہ کون سے میتھڈز ہیں، وہ کون سے ٹیکنیکس ہیں جس پر جو ہے ہمیں مزید کام کرنا چاہیے اور اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے سوچ بچار کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم انٹرپریٹیو سٹیج میں کیا کرتے ہیں، اپنے ریفلیکٹیو رائٹنگ میں لکھتے ہیں. اسی طرح سے ڈی اسٹینڈ فار ڈیسیژنل. ڈیسیژنل سے مراد یہ ہے کہ کین یو ٹرانسلیٹ یور ایکسپیرینس انٹو اے نیو وے آف تھنکنگ. اسی طرح سے آپ پر جو گزر رہی تھی، آپ جس سچویشن کو فیس کر رہے تھے، تو آیا اس سچویشن کو اگر آپ دوبارہ سے فیس کریں تو آیا اس سچویشن سے آپ پھر نئے طریقوں کے ذریعے اس سے باہر نکل سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، ڈیسیژنل سٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیسیژنل سٹیج میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. what you do differentially next time، اگر دوبارہ سے پھر کبھی اس طرح کی سچویشن آپ پر آ جائے تو آپ پھر کیا کریں گے. how will this experience affect your personal choices، career path اور use of new skills اور information. آپ پر جو سچویشن گزر رہی تھی تو اس سچویشن کی گزرنے کی وجہ سے آپ کی جو پرسنل چوائس ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ what opinion have you formed and why،
آپ نے کون سے ڈفرینٹ الٹرنیٹیو جو ہے اس کے لیے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اور کیوں سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اورڈ ماڈل کے جو لاسٹ اسٹیج ڈیسیژنل اسٹیج ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. فیچرز آف ریفلیکٹیو رائٹنگ. ہمارے ساتھ ریفلیکٹیو رائٹنگ کے کچھ فیچرز ہیں, کچھ خصوصیات ہیں, کریکٹرسٹکس ہے, جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ریزن آف رائٹنگ ہے. رائٹنگ مطلب ہم کیوں لکھتے ہیں, ریفلیکٹیو رائٹنگ جو ہے ہم یہ کیوں کرتے ہیں. سو ڈیلیبریٹ اینڈ پرپزفل کمٹ سیلف ٹو آئیڈینٹیفائی لرننگ. ٹھیک ہے. ریفلیکٹیو رائٹنگ کو لکھنے کا پہلا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایونٹ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس ایونٹ کے دوران ہم نے جو سٹیپس لیے تھے, ٹھیک ہے, جو ہم نے مختلف ایکشن جو ہے وہ فالو کیے تھے, تو اس پورے سچویشن کے دوران, پورے ایکسپیرینس کے دوران وہ کون سے سٹیپ ہے جو کہ ہم نے صحیح لیے تھے اور وہ کون سے سٹیپس ہے جو کہ ہم نے غلط لیے تھے اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ریفلیکٹیو رائٹنگ کرتے ہیں, جس کے ذریعے ہم اپنی جو لرننگ ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, امپروو کرتے ہیں. دوسری کریکٹرسٹک اس کی یہ ہے کہ رائٹنگ کین ہیلپ اس ٹو آرڈر آور تھاٹ. جب ہم ریفلیکٹیو رائٹنگ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم اپنے جو تھاٹس ہیں, اپنے جو خیالات ہیں, اس کو ایک پراپر سیکوینس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ارینج کرتے ہیں. امپوز سم آرڈر ان اے کانٹینٹ, پریورٹائز اینڈ آئیڈینٹیفائی واٹ از امپورٹنٹ. اسی طرح سے جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے, جو کہ ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے ہوتا ہے, تو اس کو ہم پریورٹائز کرتے ہیں, اس کو ہم پہلے نمبر پر رکھتے ہیں, اور جو ہمیں بعد میں کرنا چاہیے تو اس کو پھر ہم دوسرے تیسرے نمبر پر کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں پریورٹائز. ٹھیک ہے, پریورٹائزیشن. فورس ٹو ایکنالج ایشوز دیٹ میں بی اگنور. اسی طرح سے ریفلیکٹیو رائٹنگ کے ذریعے ہم ان ایشوز کو کیا کرتے ہیں, ان ایشوز کو لوگوں کو ریمائنڈ کراتے ہیں جو کہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, اگنور کر بیٹھتے ہیں. تو لوگوں کی اگنورنس سے بچنے کے لیے ہم ان ایونٹس کو لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے کیا کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم پر کیا گزری تھی, ہم نے کون سے سٹیپس لیے تھے, کون سے سٹیپس ہم نے نہیں لیے تھے. اس کے علاوہ پٹ ہیرارکیل آرڈر ٹو ایشوز. ہیرارکیل آرڈر سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے ایشوز ہوں گے, پرابلم ہوں گے, ان کو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رکھنا ہوگا, اس کو پہلے آپ نے سالو کرنا ہوگا. پھر اسی طرح سے اس سے تھوڑے کم شدت کے جو پرابلم ہے اس کو دوسرے نمبر پر, پھر اسی طرح سے اس سے کم کے تیسرے نمبر پر. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہیرارکیل آرڈرز ٹو ایشو کہتے ہیں. مطلب اپنے ایشوز کو آپ نے ایک ہیرارکیل آرڈر میں پیش کرنا ہوگا, پریزنٹ کرنا ہوگا, رکھنا ہوگا. دا پرپز آف کریٹنگ اے پرماننٹ ریکارڈ. ریفلیکٹیو رائٹنگ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پھر ایک پرماننٹ ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کسی بھی ایونٹ کے بارے میں حوالے سے. پرووائڈ اے فلر پکچر آف واٹ واز گوئنگ آن. ٹھیک ہے. ریفلیکٹیو رائٹنگ اس لیے بھی ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ ثبوت جو ہے وہ موجود ہو کہ ایک خاص ٹائم پر ہمارے سسٹم میں کیا ہو رہا تھا, لوگ کس طرح سے بیہیو کر رہے تھے. تو ان سب چیزوں کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پروف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. کین ناٹ فارگیٹ اور اگنور ایونٹ. اور اسی طرح سے ریفلیکٹیو رائٹنگ جو کہ ہمارے ساتھ پرماننٹ ریکارڈ کے طور پر ہوتے ہیں ہارڈ فارم میں, تو اس کو نہ ہی کوئی بندہ جو ہے اس کو بلا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اگنور کر سکتے ہیں. کریٹیوٹی تھرو رائٹنگ میں لیڈ ٹو کریٹیو تھنکنگ where actions are not only justified and defended but development of new understanding and perspectives are achieved or understanding of past situations are seen by different dimension. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب ہم ریفلیکٹیو رائٹنگ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے نہ صرف ہم مطلب اپنے جو سچویشن ہوتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, بلکہ اس کے ذریعے ہم کریٹیو تھنکنگ بھی شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم مختلف سچویشنز کو مختلف ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں, مختلف پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھتے ہیں, اور اسی طرح سے ہم زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو. پھر یوزنگ رائٹنگ ٹو ڈیولپ لاجیکل اسکل. اسی طرح سے جب ہم ریفلیکٹیو رائٹنگ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم لاجیکلی کیا کرتے ہیں, ان پرابلمس پر ریزننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لاجیکل اسکلس کو جو ہے ہم لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یوزنگ رائٹنگ ٹو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ. ریفلیکٹیو رائٹنگ کو کرتے ہوئے ہم کریٹیکل تھنکنگ جو ہے, کریٹیکل تھنکنگ کی جو ایبلٹی ہے اس کو ہم
آپ میں ڈیولپڈ کر سکتے ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، انوولوز پرابلم سالونگ، ریزننگ، کنسیڈرنگ اپوزنگ ویو پوائنٹس اینڈ ایٹیٹیوڈ آف انکوائری، ٹھیک ہے۔ کریٹیو تھنکنگ میں ہم مختلف پرابلمس پر کیا کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں، اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، مختلف پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے جو حریف ہوتے ہیں تو ان کے پوائنٹ آف ویوز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف چیزوں کے حوالے سے ہم انکوائری کرتے رہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی طرف۔ کریٹیکل تھنکنگ کیسے کہتے ہیں؟ جنرلی اگر کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو کریٹیکل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن آ جائے جس میں آپ کے لیے جو ہے سوچنے کا ٹائم کم ہو اور کرنے کا ٹائم جو ہے آپ کے لیے سوچنے اور کرنے کا ٹائم کم ہو، تو ایسے سچویشن میں آپ نے جو ہے بالکل ایکوریٹلی، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی باعث سے مراد بغیر کسی غلطی کے آپ نے کیا کرنا ہوگا، ایسے سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنے پیشنٹ کو ان کریٹیکل سچویشن سے باہر نکال سکے۔ ایسے ایمرجنسی سچویشن میں ہم جو کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، ایک شارٹ ٹائم پیریڈ میں افیکٹو نرسنگ کیئر جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ از دا انالیسس آف فیکٹس ٹو فارم اے ججمنٹ، ٹھیک ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ یہ اصل میں ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، مختلف فیکٹس کو، جو نالج ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، اس پر ہم انالیسس کرتے ہیں، اس کو ہم انالائز کرتے ہیں، اور اس کے بیس پر پھر ہم ججمنٹ کرتے ہیں، ریشنل اینڈ ان بائز انالیسس۔ اسی طرح سے ہم جو انالیسس کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹل انالیسس ہوتے ہیں، اس کو آلریڈی ہم نے ایکسپیرینس کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی غلطی ان بائزڈ ہوتی ہے، مطلب کسی قسم کی غلطی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم اسکیپٹسزم فینومینا کو یوز کرتے ہیں، مطلب جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہے تو اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ایوائڈ کرتے ہیں، اور آگے موو آن ہوتے ہیں۔ کریکٹرسٹکس کریٹیکل تھنکنگ کی خصوصیات یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ جو کرتے ہیں تو وہ سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی ایڈوائس کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سیلف مانیٹر، وہ اپنے آپ کو ہر پل جو ہے وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اپنے جو سکلز ہیں، ان کے پاس جو نالج ہوتی ہے تو وہ ہر دم جو ہے اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں۔ سیلف ڈسپلن، اپنے آپ کو انہوں نے ایک ڈسپلن میں جو ہے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک رولز ریگولیشن بنائے ہوئے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلف کریکٹڈ، اسی طرح سے وہ خود ہی کام کرتے ہیں، اور خود ہی اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، تو خود ہی اس کو وہ کیا کرتے ہیں، کریکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے the 5 key critical skills are انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیٹیل ایگزامینیشن کرتے ہیں، چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں، اس ٹاپک کے حوالے سے، اس ایونٹ کے حوالے سے انفارمیشن کیا کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں۔ کریٹیوٹی میں ہم کیا کرتے ہیں، امیجنیشن اینڈ اوریجنل آئیڈیاز ٹو کریٹ سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ کریٹیوٹی میں ہم کوئی ایسا سٹیپ، کوئی ایسی آئیڈیاز جو ہے پیش کرتے ہیں جو کہ پہلے کسی نے جو ہے پیش نہ کیے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ اوپن مائنڈیڈنس سے مراد ویلکم نیو آئیڈیاز، آرگومنٹ اینڈ انفارمیشن دیٹ یو ٹائپیکلی ڈو ناٹ الائن، نئے جو آئیڈیاز ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں تو اس پر سوچ بچار کر کے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 5ویں سٹیپ میں ہم پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے ساتھ ٹیچنگ لرننگ پرنسپل کا یونٹ نمبر 1 تھا جو کہ میں نے آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہے، کنفیوژن ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔